بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، دسمبر 2019 سے دنیا بھر میں ایک نئی وبا نمودار ہوئی جس کا نام کرونا رکھا گیا، اور یہ چین کے شہر سے نمودار ہو کے دنیا بھر میں پھیل گئی، اور پاکستان میں بھی فروری 2020 میں اس کی انٹری دے دی گئی، اور باضابطہ طور پر حکومت نے اس کا اعلان کر دیا کہ پہلا پیشنٹ پاکستان میں آ چکا ہے۔ ان دنوں کرونا کے سلسلے میں دنیا بھر میں کئی نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ کسی جگہ یہ تیز ہوتی ہے وبا، اور کسی جگہ یہ درمیانے میں پوزیشن میں آتی ہے، اور کسی جگہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں جو ابتدائی دنوں میں یعنی 2020 میں جو کرونا وبا کی شکل میں داخل ہوا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور لوگوں کی احتیاط کے بعد اس میں بڑی جلدی قابو پا لیا گیا، اور جانی نقصان کم ہوا۔ مالی نقصان تو بہرحال ہوا، کاروبار متاثر ہوا، دنیا بھر میں ہی ہوا، لیکن دنیا بھر میں جہاں کروڑوں لوگ روزگار سے محروم ہو گئے، دنیا بھر کی بڑی بڑی ایئر لائنز، بڑے بڑے سیاحتی مراکز، بڑی بڑی تفریح گاہیں بند کر دی گئیں، اس سے کروڑوں لوگ روزگار سے متاثر ہو گئے اور اپنی روزی سے محروم رہ گئے۔ پاکستان میں بھی پہلی وبا کے ساتھ ہی جو 2 مہینے خطرناک گزرے، جس میں الحمدللہ قابو پا لیا گیا پاکستان میں بڑی حد تک، اور لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود معاشی مسئلے کے باعث بے روزگاری اس میں بہت زیادہ بڑھ گئی، کیوں کہ قوت خرید کم ہو گئی اور اخراجات بڑھ گئے، تو بزنس مین اس سے شدید متاثر ہوا، اور جب بزنس مین متاثر ہوا تو آٹومیٹک اس کا اثر جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ ساتھ اس کے ملازمین اور دیگر لوگوں پہ بھی پڑا۔ ان دنوں پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ وبا جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں۔ کراچی میں جو ہے وہ اس کا ریشو تقریباً 22 سے 25 کے درمیان پہنچ گیا ہے۔ کنٹرول گزشتہ ماہ ہو چکا تھا، لیکن عید الاضحیٰ کی دباؤ اور دیگر جو مجمع کے انٹری ہے، مجمع کے ساتھ انٹری نے دنیا بھر میں اس کو جس طرح مختلف علاقوں میں ملکوں میں بڑھایا ہے، اس طرح اس کا بنیادی سبب پاکستان میں مجمع کے اندر بڑھنا، جلسے جلوس اور دیگر چیزوں سے اس سے بہت بڑی تعداد میں فرق پڑا، اور یہ بہت اوپر کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اس سے جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ مالی نقصان تو یہ ہے کہ حکومت سندھ نے جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، اور جس کے تحت آج انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ شام جو حکومت کا اعلان ہے، وہ حکومت سندھ کا وہ صبح 6 بجے سے رات شام 6 بجے تک کا کاروباری اوقات ہے، اور ہفتے کے 2 دن جمعہ اور اتوار اس کی جو ہے وہ بریک ہے، سمجھ لیں آپ، ورکنگ کا کاروبار کا دن کا بریک ہے۔ اس سے نیا آج جو وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات ہیں، جو انہوں نے جو کہا ہے کہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ شام 6 بجے کے بعد لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ بالکل بات صحیح ہے اس حساب سے تو، کہ لوگ فالتو سفر نہ کریں، لوگوں سے مختلف گیٹ ٹوگیدر میں حصہ نہ لیں، تاکہ جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو یہ مرض نہ پہنچ سکے۔ لیکن بنیادی فرق یہ آ رہا ہے اس میں کہ کاروبار بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی شہر پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، جہاں کی آبادی اب کسی ٹائم یہ کہا جاتا تھا 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 3.5، اب 4 کروڑ کی طرف چل پڑی ہے، اور کراچی سے لے کے نوری آباد تک آبادی بڑھ چکی ہے۔ جس طرح پاکستان کے دوسرے شہروں میں جو مضافاتی علاقوں سے ٹچ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ صبح کاروبار تقریباً شروع ہو جاتا ہے 8 بجے 9 بجے، لیکن کراچی شہر روشنیوں کا شہر ہے، جہاں رات جاگی جاتی ہے، دن سوئے جاتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جناب دیر سے اٹھنے کے باعث کاروبار دیر سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو بزنس کے
हिसाब से देखा जाए, जो ऑफिस वर्क है वो तो सुबह स्टार्ट हो ही जाता है, फैक्ट्री स्टार्ट हो ही जाती है, लेकिन वो भी सुबह 6 बजे स्टार्ट नहीं होती भाई। बात ये है, ये बहुत अच्छा फैसला है, 12 घंटे का टाइम है, तो कम से कम कराची जैसे शहर में इसको बदलें ना। बदलने का मतलब ये है कि कुछ नहीं तो अगर 12 ही घंटे देना है, जब आप टाइमों का शेड्यूल सही नहीं रखेंगे तो एक साथ जब 6 बजे लोग निकलते हैं, ट्रैफिक बदतरीन जाम हो जाता है, पेट्रोल का पोल्यूशन अलहदा बढ़ता है, पेट्रोल का खर्चा अलहदा बढ़ता है, और लोगों को ज़हनी अजियत जो होती है वो उसका तो कोई मैं कोई भी रीज़न नहीं दे सकता। बात असल सारी ये है कि कराची जो है और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के दीगर, ये टाइम ही सूट नहीं करता। 6 बजे कहाँ कौन सा कारोबार खुलता है वो भी बताया जाए भाई। बात यह है कि कुछ नहीं कर सकते, कारोबारी टाइम सुबह 10 बजे से लेके आप 9 बजे तक कर दें, 11 घंटे कर दें, या अगर खोलना ही है, पहले भी ईद के दिनों में भी यही अपील की गई थी हुकूमत सिंध से भी कि सुबह आप दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टाइम कर दें। वो क्या हुआ कि उससे मर्ज बढ़ा, जब एक साथ एक टाइमिंग में ही, और फिर कराची बहुत बड़ा शहर है, अजला बने हुए हैं इसके, इसमें एक साथ टाइमिंग ना करें। किसी डिस्ट्रिक्ट को जो है टाइम दे दीजिए सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक का, किसी को कोई टाइम दे दें, किसी को टाइम दे दें। जैसे सिटी एरिया जो हमारे होलसेल अजनास की मार्केट है, दीगर मार्केट हैं, वो सुबह 8 बजे खुल जाती हैं, 8:30 बजे खुल जाती हैं, उनको 6 बजे समझ में आता है बंद करना। और इससे कबल यहाँ से 40 साल पहले भी जो वो इलाके थे वो सुबह खुल जाते थे 8 बजे, लोग कारोबार के लिए वहाँ से ख़रीदारी करते थे, और वो मगरिब की नमाज़ पे बंद हो जाते थे। खा मगरिब की अजान के साथ साथ वो अपनी नमाज़ पढ़ के अपने घरों को चले जाते थे। बताने का मतलब ये है कि ये कोई शेड्यूल ही नहीं है कि सुबह 6 बजे से। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें पाकिस्तान भर की कोई बता दे कि 10 बजे बहुत जल्दी भी खुलती हैं तो 10 बजे खुलती हैं। देखिए ये ज़्यादती है, लोगों का कारोबार तो वैसे ही तबाह है, और जो टाइम आप दे रहे हैं वो समझ से बालातर है। शेड्यूल बनाइए, इलाका वाइज कर दें, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दें, टाउन वाइज कर दें। सदर टाउन में कारोबारी इलाका है, कारोबार के इलाके के हिसाब से आप उनको जो है टाइमिंग डिवाइड कर दें। दूसरे उस एक साथ जब लोग छुट्टी करके निकलते हैं तो ट्रैफिक भी जाम होता है, और ज़हनी अजियत इतनी होती है, 2-2 घंटे में लोग घर पे पहुंचते हैं। पेट्रोल महंगा है, वो तो ख़रीद से बाहर होता है, लोग धक्के खाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, बसों में। वो आपको खुद बेहतर पता है हमसे ज़्यादा, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो ज़्यादा आवाम में रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा आगाही होती है। लेकिन ये नाचीज़ तो घूमता रहता है शहर में, शहर। तो उसकी बुनियाद पे आपसे कह रहे हैं कि इस मसले को आप हल कीजिए, टाइम बदलें। दूसरी बात ये है कि हफ्ते के 2 दिन क्या छुट्टी वाले दिन, अब छुट्टी वाले दिन क्या कमी होगी? बिल्कुल कमी होगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन टाइम का शेड्यूल एक साथ जो कर रहे हैं फिर लोग एक दूसरे में घुस जाते हैं। टाइम डिवाइड कीजिए, लोग निकलने के औकात बदलें। लोगों के सरकारी टाइम जो है नीचे की तरफ ला के 3 से 4 बजे उनकी छुट्टी कर दें। ऑफिस टाइम 4 बजे छुट्टी सबकी करा दें, प्राइवेट उसमें भी 5 बजे करवा दें। जो 6 बजे आपने रखा है तो 6 की जगह टाइम बढ़ाइए, 8 बजे कर दें। 8 बजे का मतलब एक नॉर्मल बात है कि कोई 12 बजे खोलेगा तो समझ लें कि उसको 8 घंटे मिल जाएंगे कारोबार के। तो प्लीज़ अपील है वज़ीर आला सिंध से, बिलखसूस जो हमारे जितने यहाँ जो सिंध हुकूमत के करता धरता हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल लोग, उनको कम से कम ये चाहिए, ये शहर नहीं चलेगा तो रेवेन्यू में भी फ़र्क आ जाएगा, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। पाकिस्तान में हम जो है वो इतने लॉकडाउन के जो है वो समझ लें कि उठाने की सलाहियत नहीं रखते। दुनिया भर लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जहाँ अमलाक सबसे ज़्यादा अमवात जो हो रही थी, अमेरिका में, स्पेन में, जर्मनी में, बरतानिया में और दीगर मुल्कों में जो हो रही थी, इटली में, फ्रांस में, तो वो आज लॉकडाउन उन्होंने हटा दिया है। उसकी वजह लॉकडाउन से तो डबल नुकसान हो रहा है। टाइम डिवाइड कर दीजिए, टाइम जब बढ़ाएंगे तो लोग एक साथ नहीं निकलेंगे, आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मार्केटों में चेक एंड बैलेंस रखें, ऑफिसों में चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन टाइम बदलिए
اور چھٹی ہفتے میں ایک دن دے دیں، بھلے جمعے کے دن دے دیں، اتوار کو کھلوا دیں، اتوار کو دے دیں تو جمعے کو کھلوا دیں، تاکہ کاروبار تو چلے، لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے اگر یہ ایک آدھ مہینہ رہ گیا تو بہت سارے لوگ مزید بے روزگار ہو جائیں گے، بہت سارے جو اوسط درجے کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، وہ ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ تو اپیل ہے جناب آپ سے اور تاجر رہنماؤں سے بھی کہ اس مسئلے پہ حل کریں کہ اپنی مارکیٹوں پہ ٹائمنگ ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ دباؤ کم ہو۔ اور دوسری بات ہے، ہمارے بہت سارے لوگ اسی پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، تو سیاست نہیں کریں سر، اس شہر کو چلنے دیں، اس شہر سب کا مائی باپ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں 90 نمبر پر آیا ہے سستا ترین شہر کراچی، دنیا کے شہروں میں 90 پوزیشن کا حامل ہے۔ یہاں غریب آدمی بھی کھا لیتا ہے، امیر آدمی بھی کھا لیتا ہے۔ تو پلیز ذرا توجہ دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ سوشل میڈیا میں آج کل ایک نئی وبا شروع ہوئی ہے، اس کا نام کچھ بھی کہہ لیں۔ جو پی ٹی اے نے بھی ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا ہے کہ بھائی بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے سائبر کے حساب سے یہ سوشل میڈیا میں کہ لوگ مختلف آفرز کرتے ہیں، جعلی بڑے بڑے اداروں کے نام سے جعلی ویب سائٹ ریلیز ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رابطہ کریں، اپنا اکاؤنٹ نمبر، اپنا یہ وہ لینا دینا جو ہے، آپ کو گفٹ ملے گا، آپ کو یہ مراد ملے گی، آپ کو یہ ملے گی۔ تو لالچ بری بلا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نئی وبا شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، وہ چلاتے ہیں جناب ویزا چاہیے آپ کے دنیا کے، اس سے یہ تفریح دورہ ہے، یہ فلانا ہے۔ وہ اتنے کم ریٹ رکھتے ہیں کہ ایک نارمل ٹور آپریٹر یا ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں بنتے جتنے کہ وہ آفر کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ وجہ یہ ہے کہ گروپ جا رہا ہے، لوگ جمع کروائیں، لوگ جلدی، جو فرسٹریشن ہوا ہے لوگوں کے پاس، چھوٹا موٹا جو بھی پیسہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سفر کریں، ذرا تفریح کریں، تو لوگ کہتے ہیں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں، بعد میں وہ چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے اس کا، جعلی آفس، جعلی سب چیزیں، پیسے منگوا لیتے ہیں۔ آدمی آیا جی رسید دے دی، اس نے رسید کو کیا چاٹیں گے جب وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہاں پاکستان ہے جی، تو یہ لالچ، میں نے جیسے دوبارہ کہہ رہا ہوں، لالچ بری بلا ہے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں اس کے بعد جب تالا لگا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب پچھتاوے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو پلیز سوشل میڈیا کی باتوں پر یقین نہ کریں، بے سر و بے پر بھی بعض ٹائم ایسی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی آفرز دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو آپ نارمل لائف میں جو ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جو بھی ہمارے الیکٹرانکس ڈیلر ہیں، دوست ہیں، کاروباری لوگ ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب احتیاط کریں، اس قسم کی لالچ میں مت آئیں۔ اور اپنا بینک سے کبھی فون آتا ہے کہ جی کبھی وہ آپ کا پرائز نکل آیا، کبھی کسی کا جعلی لوگ بھیجتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر لے آتے ہیں۔ ابھی بھی جرائم پیشہ لوگ رینجرز نے پکڑے ہیں، وہ جو ہے وہ اسی طرح اکاؤنٹ اور وہ لے کے ہیک کرتے تھے اور پیسے نکال لیا کرتے تھے۔ تو پلیز ذرا محتاط رہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مرض جو ہے وہ آپ پھیلنے سے بچائیں، یہ بھی ایک مرض ہے لالچ، تو اس کو پھیلنے سے بچائیے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے، تو احتیاط کیجئے ہر معاملے میں، کرونا کے سلسلے میں بھی کیجئے اور اس سلسلے میں بھی کیجئے۔ ماسک کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اور میں اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، عزیز و قریب اور جو شہر کے لوگ ہیں محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔